نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آپ سب کو قرآن سیکھنا اور سکھانا بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا، اکٹھا ہونا، قرآن کا سبق سیکھنا سکھانا قبول فرمائے اور ہم سب کے ذریعے پوری دنیا میں اسلام کو ترقی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ علم التجوید کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، سورہ فرقان۔ ترجمہ: ہم نے قرآن کریم کو بواسطہ جبرائیل علیہ السلام ترتیل کے ساتھ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھ کر سنایا، اور دوسری جگہ فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر، مطلب کیا؟ سکون اور اطمینان کے ساتھ پڑھو۔ اور تیسری جگہ فرمایا وَقُرْآنَ فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، قرآن کریم کو ہم نے صاف صاف اور واضح انداز میں ترتیل کے ساتھ اتارا تاکہ آپ اسے لوگوں کے سامنے ترتیل کے ساتھ پڑھ کر سنائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ترتیل کے معنی پوچھے گئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا الترتیل ہوا تجوید الحروف ومعرفت الوقوف، یعنی حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا۔ تجوید کیا لفظ ہے؟ تجوید، حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا، اور اوقاف میں ماہر ہونے کا نام ترتیل ہے۔ حروف کو تجوید، حروف کیا ہوتے ہیں؟ الف با تا سا، یہ سب حروف ہوتے ہیں الف سے یا تک۔ تجوید کے ساتھ یعنی خوبصورتی کے ساتھ، یعنی ایک ایک حرف کا حق ادا کرنا۔ اور اوقاف میں ماہر ہونے کا یعنی پتہ ہو کہ کہاں پر وقف کرنا ہے، کہاں پر رکنا ہے۔ ماہر ہونے کا نام ترتیل ہے۔ کس چیز کا نام ترتیل ہے؟ حروف کو صحیح تلفظ کے ساتھ، اس کے حق کے ساتھ ادا کرنا، اس کی صفات کے ساتھ۔ اور اوقاف میں ماہر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب پتہ ہو کہ کہاں پر رکنا ہے اور کہاں نہیں رکنا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں ماہر ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ ترتیل۔ مذکورہ آیات سے ترتیل کی عظمت و اہمیت اور اس کا وجوب ثابت ہوتا ہے، اور اس علم کی فضیلت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیتوں میں ترتیل کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے، نیز اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ بھی قرآن ترتیل سے پڑھا کریں اور لوگوں کو بھی ترتیل سے پڑھائیں، اور ان کو ترتیل ہی کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیں۔ جو لوگ قرآن پڑھاتے ہیں خاص طور پر یہ بات ان کے لیے بھی ہے کہ خود بھی ترتیل سے پڑھیں، دوسروں کو بھی ترتیل سے پڑھائیں۔ چنانچہ آیات وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ اور رَتَّلْنَاهُ ترتیلا میں ترتیل کی نسبت اپنی طرف کی ہے کہ ہم نے ترتیل کے ساتھ پڑھا اور سنایا ہے۔ اور وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا، اور لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ میں ترتیل کے ساتھ پڑھانے کا حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ قرآن کریم جس طرح اترا ہے اسی طرح پڑھا جائے۔ قرآن کریم خالص عربی زبان میں اترا ہے، اس لیے اس کا لب و لہجہ بھی خالص عربوں کی طرح ہی ہونا چاہیے، اور فن تجوید عربوں کے لب و لہجے کو محفوظ کرنے کا نام ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها، قرآن مجید کو عربوں کے لب و لہجے کے مطابق پڑھو، یعنی ان کی طرح مخارج کہتے ہیں حرف کی صحیح ادائیگی کو، یعنی حرف کے نکالنے کی صحیح جگہ، یعنی ان کی طرح مخارج اور صفات یعنی حرفوں کی خوبیاں، ان کو ادا کرنے کی خوبیاں ادا کرو، اور یہی فن تجوید ہے۔ حسنوا القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، قرآن مجید کو اچھی آواز سے پڑھو، کیونکہ خوبصورت آواز سے قرآن کریم کے خوبصورتی میں، حسن میں اضافہ ہوتا ہے۔ حافظ ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، والأخذ بالتجوید حتم لازم من لم یجود القرآن آثم، اور تجوید کے مطابق عمل تلاوت میں ضروری اور لازمی ہے، جو شخص قواعد و تجوید سے قرآن نہ پڑھے گناہ گار ہے، لأنہ بہ الإلہ انزل وہکذا منہ الینا وصلا، کیونکہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے تجوید ہی کے ساتھ نازل فرمایا ہے، اور اسی شان سے اللہ تعالیٰ سے ہم تک وہ پہنچا ہے۔ قاری اظہار احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن عربی لب و لہجے میں نازل ہوا، جو عام اہل عرب اور خالص عربی زبان والوں کا ہر قسم کی بوئے عجمیت سے پاک لب و لہجہ تھا۔ اسی لب و لہجے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا، اور یہی لب و لہجہ آگے بھی قرآن کے ناقلین یعنی نقل کرنے والے ناقلین کے تواتر کے ساتھ قائم رہا، چنانچہ تمام متواتر قراءتیں تجوید کے ساتھ منتقل ہوئیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح قرآن مجید کو تجوید یعنی عمدہ ادائیگی کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح اس کے مرادی معنی سمجھنے کے لیے علم وقف و ابتدا کا حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اسی میں ہے کہ قرآن مجید کو کامل تجوید اور حسن تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے، اور اسی میں انسان کی کامیابی ہے۔ باری تعالیٰ قرآن مقدس کی تحسین و تصحیح کو ترقی نصیب فرمائے، اور اس ادنا سی کاوش کو قبول فرمائے۔ قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کا شوق رکھنے والوں، صغائر اور کبائر دونوں کے لیے اس کتابچہ کو کما حق کہو مفید بنا دے، اور میرے لیے اور میرے والدین اور میرے اساتذہ کرام کے لیے، اور جنہوں نے اس کتاب کو لکھا اور کتاب کے جو معاون ہیں لکھنے میں، ان سب کے لیے آخرت اور ذریعہ نجات بنا دو، آمین ثم آمین۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے مد اصلی کے بارے میں۔ پہلا سبق ہم پڑھیں گے، اور مد اصلی کے بارے میں پڑھنے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا تعارف مخارج کا کرا دیتی ہوں۔ مخارج کیا ہوتا ہے؟ یہ لفظ ہوتا ہے مخارج، مخرج کی تعریف، حرف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ کس کو؟ حرف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ کہاں سے نکلتے ہیں یہ؟ ظاہر ہے حلق، زبان، منہ کا خلا، ہونٹ اور خیشوم۔ خیشوم ناک کا باسا، ناک کے باسے کو کہتے ہیں خیشوم۔ اس میں 17 جگہ ایسی ہیں جہاں سے 29 حروف تہجی ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حرف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ حلق، زبان، منہ کا خلا، ہونٹ اور خیشوم اور ناک کا باسا میں 17 جگہ ایسی ہیں جہاں سے 29 حروف تہجی ادا ہوتے ہیں۔ مخرج نمبر 1، پہلا جو آج کا ہمارا مخرج ہے وہ ہے مخرج نمبر 1، الف واو یا۔ الف واو یا منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ منہ کے خالی حصے سے الف واو یا ادا ہوتے ہیں جب یہ تینوں حروف مدہ حالت میں ہوں۔ مدہ حالت کیا ہوتی ہے؟ خالی الف سے پہلے زبر ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو، اس کو کہتے ہیں مدہ حالت، ٹھیک ہے؟ حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3۔
الف واو یا منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں، اور ان کی شرط کیا ہے؟ خالی الف سے پہلے زبر ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو، تب یہ حروف مدہ ادا ہوں گے۔ کہاں سے؟ منہ کے خالی حصے سے۔ مثال، تصویر میں غور سے دیکھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ حروف مدہ 3 ہیں۔ زبر کے بعد خالی الف، زبر کے بعد یہ زبر، حرف یہاں کوئی بھی ہو سکتا ہے، با، تا، سا، جیم، دال، حا، الف سے لے کر یا تک کوئی بھی حرف یہاں ہو سکتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ زبر ہو، اس کے بعد کیا ہو؟ الف ہو۔ جیسے با الف زبر با، جیسے فلا، ربما، اذا، ان سب میں غور کیجیے۔ فا کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، لام کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ خالی الف، تو یہ مد اصلی ہے۔ اسی طرح دیکھیے ربما میں میم الف زبر ما، زبر کے بعد الف، اذا میں زبر کے بعد الف، یہ کیا ہے؟ حرف مدہ الف۔ دوسرا حرف مدہ کیا ہے؟ زیر کے بعد جزم والی یا، جیسے با یازر بی، را یازر ری۔ اس کی مثال کیا ہوگی؟ عربی میں صادقین، ظالمین، مجید، شہید، ان سب میں اگر آپ غور کریں، صادقین میں دیکھیے یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ زیر کے بعد جزم والی یا ہو، زیر، ٹھیک ہے، اور یہ کیا ہے؟ زیر، اور یہ جزم والی یا۔ تو ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ زیر کے بعد جزم والی یا ہو، زیر کے بعد جزم والی یا ہو، جیسے مجید میں، شہید میں، صدیق میں کیا آ رہی ہے؟ یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے ان سب میں؟ جی ہاں آ رہی ہے، تو یہ مد اصلی ہے۔ کتنا آسان ہے، کچھ مشکل نہیں ہے اس میں۔ پیش کے بعد جزم والا واو، جیسے سو، رو، سین واو پیش سو، واو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو، واو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو، جیسے یعلمون، تعلمون، یفقہون، اس کی مثالیں ہیں، ٹھیک ہے۔ شرط کیا ہو؟ یہ واو ساکن سے پہلے پیش۔ اب جہاں کہیں پر بھی مد اصلی ہو، ان کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ اب یہ ایک الف کتنا ہوتا ہے؟ 2 حرکتیں ہیں نا، 2 حرکتیں ایک الف کے برابر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک الف کے برابر اس کو ہم نے تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھنا ہے، اتنی سی بات ہے، بہت آسان سبق ہے، بالکل بھی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اس کو سمجھنا ہے اور سمجھ کے یاد کر کے لکھنا ہے۔ سوال یہ ہے، اس سوال کا جواب آپ نے سنانا ہے، حروف مدہ کتنے ہیں؟ جواب حروف مدہ 3 ہیں۔ خالی الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش، یا ساکن سے پہلے زیر۔ یہ میرا طریقہ تھا سنانے کا، جو کتاب میں لکھا ہوا ہے آپ ایسے بھی یاد کر سکتی ہیں۔ زبر کے بعد خالی الف، زیر کے بعد جزم والی یا، پیش کے بعد جزم والا واو، ان کو کہتے ہیں حروف مدہ۔ اب اس کی مثالیں اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو آپ قرآن میں سے بہت آسانی کے ساتھ 3 مثالیں سنا سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ 3 مثالیں آپ نے سنانی ہیں۔ حروف مدہ کس کو کہتے ہیں؟ حروف مدہ 3 مثالوں کے ساتھ سنائیے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ بس آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك، والفهم له والمعرفة بمعانيه، والنظر في عجائبه، والعمل بذلك ما بقيت، إنك على كل شيء قدير، آمين ثم آمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، آمين۔ دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔